بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 95۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندے سے۔ یہ ہے اللہ، پس کدھر تم بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 95 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ الفلق الشق، فلق کا معنی ہے چیرنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے وہ کرشمے جن کا ہم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کر کے ان میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور پوچھا جا رہا ہے کہ اے عقل کے دشمنوں، یہ بتاؤ کہ عبادت کے لائق وہ ذات والا صفات ہے جس کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں کہ وہ خشک دانے اور سخت گٹھلی کو چیر کر اس سے سرسبز پودے اور بلند و بالا درخت اگاتا ہے، یا وہ بے بس اور بے جان پتھر وغیرہ کے بت جنہیں اپنی بھی خبر نہیں، گندم کے دانے کا دل چیر کر کس طرح گندم کا پودا نکالتا ہے جس کی کئی بالی ہوتی ہیں اور ہر بال پر الگ الگ خوشہ ہوتا ہے، جس میں سینکڑوں دانے مضبوط غلافوں میں لپٹے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس چھوٹے سے دانے میں سے کیوں کر نکلا اور اب تک اس میں کیوں کر سمٹا رہا؟ آم کی چھوٹی سی گٹھلی سے اتنا بڑا درخت کیسے پیدا ہو گیا؟ اگر انسان اسی میں تأمل کرے تو حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 95 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دوسرا اعجاز، بے جان انڈے سے جاندار مرغی اور قطرہ آب سے زندہ انسان، یا بد سے نیک اور نیک سے بد۔ سورہ انعام آیت نمبر 95 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ ہے اللہ، ذالکم مبتدا، اللہ خبر ہے، یعنی اللہ اور معبود برحق تو وہ ذات ہے جس کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں۔ تعجب ہے تم پر اگر اس کے بعد بھی تم دوسروں کو خدا سمجھتے رہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 96۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ ترجمہ: وہ نکالنے والا ہے صبح کو رات کی تاریکی سے، اور بنایا ہے اس نے رات کو آرام کے لیے، اور بنایا ہے سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا سب سے زبردست، سب کچھ جاننے والے کا۔ سورہ انعام آیت نمبر 96 کی تفسیر۔ صبح، صباح اور اصباح تینوں ہم معنی ہیں۔ ساکنن کا معنی ہے آرام اور راحت کا وقت، یعنی اس حساب اور اندازے سے سورج اور چاند کی حرکت مقرر فرما دی ہے جس سے دن، مہینے اور سال بنتے ہیں، جس سے گرمی، سردی، بہار اور خزاں کے موسم ظہور پذیر ہوتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر طرح مستفید ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں دانہ اور گٹھلی جو بظاہر معمولی چیزیں ہیں ان کا ذکر فرمایا تھا۔ اس آیت میں نظام شمسی کے دو اہم ستاروں سورج اور چاند کا ذکر ہو رہا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ کارخانہ ہستی کی ہر چھوٹی بڑی چیز اسی کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔ اسی کی حکمت اور علم نے ان کے لیے ایسے انداز اور ضابطے مقرر کر دیے ہیں جن کے وہ پابند ہیں، اور سب اس کے حکم کی تعمیل اور اس کے فرمان کی بجا آوری میں سرگرم عمل ہیں، اور زندگی کی یہ ہمہ ہمی موجود ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 97۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ سیدھی راہ معلوم کر سکو ان سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دیے ہیں دلائل ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ یعنی اہل علم و دانش کے لیے کائنات ہستی کی ہر چیز میں توحید کی دلیلیں موجود ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی آپ کوئی چیز لیں، اس کی وضع و قطع کی موضوعیت، اس کی خصوصیات، اس کے ان گنت فوائد، اور پھر سارے نظام عالم کے ساتھ اس کی وابستگی کو دیکھ کر انسان مجبوراً کہہ اٹھتا ہے کہ اس کے بنانے والی ذات بڑی قدرت، علم اور حکمت کی مالک ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اسی مناسبت سے عرفان توحید زیادہ ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 98۔
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی۔ بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں دلیلیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 98 کی تفسیر۔ زمین و آسمان کی مختلف اشیاء کے ذکر کر کے سورہ انعام آیت نمبر 98 کی تفسیر۔ زمین و آسمان کی مختلف اشیاء کے ذکر کے بعد قدرت اپنے شاہکار حضرت انسان کا ذکر کر رہی ہے کہ ان سب کا اصل الاصول اور جد امجد ایک آدم ہے علیہ السلام۔ مستقر کا معنی ہے قرار پکڑنے کی جگہ۔ مستودع کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کوئی چیز بطور امانت رکھی جاتی ہے۔ آیت میں ان الفاظ سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ مستقر سے مراد ماں کا شکم ہے اور مستودع سے باپ کی پیٹھ۔ بعض نے کہا مستقر سے مراد زمین ہے اور جہاں انسان دنیوی زندگی بسر کرتا ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے جہاں مرنے کے بعد حشر تک کا درمیانی عرصہ گزارنا ہوتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 99۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے اتارا بادل سے پانی، تو ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے اگنے والی ہر چیز، پھر ہم نے نکال لی اس سے ہری ہری بالیں، نکالتے ہیں اس سے خوشہ جس میں دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں، اور نکالتے ہیں کھجور سے یعنی اس کے گھابے سے گچھے نیچے جھکے ہوئے، اور ہم نے پیدا کیے باغات، انگور اور زیتون اور انار کے بعض شکل و ذائقے میں ایک جیسے ہیں اور بعض الگ الگ۔ دیکھو ہر درخت کے پھل کی طرف جب وہ پھلدار ہو، اور دیکھو اس کے پکنے کو، بے شک ان میں نشانیاں ہیں اس کی قدرت کاملہ کی اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 99 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی اعجاز آفرینیوں کے ذکر کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں انسانی بقا کے لیے اس کی خوراک کا جو انتظام فرمایا گیا ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ خضر بمانی اخضر یعنی سرسبز ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گندم، جو، مکئی اور چاول کے پودے ہیں جن پر خوشے لگتے ہیں۔ قنوان جمع ہے کنون یا قنون کی، اس کا معنی ہے گچھا۔ سورہ انعام آیت نمبر 99 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور دیکھو اس کے پکنے کو، یہاں دیکھنے سے مراد سرسری نظر دیکھنا نہیں بلکہ غور و تدبر سے دیکھنا ہے، تاکہ قدرت کی کرشمہ سازی اور اس کی حکمت کی پختہ کاری کے جلوے نظر آنے لگیں۔ ینعی مصدر مضاف ہے ضمیر کی طرف، اس کا معنی ہے پھل کا پکنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 99 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا پہچاننا مشکل نہیں، تمہارے اوپر اور نیچے، تمہارے دائیں اور بائیں میری مصنوعات اور تخلیقات کا جو بازار سجا ہوا ہے اسی میں غور کرو۔ ہر چیز یہ پکارتی ہوئی سنائی دے گی کہ وہ اپنی نیرنگیوں اور بو قلمونیوں سمیت خود بخود موجود نہیں ہو گئی، بلکہ اس کا ایک بنانے والا ہے جو سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ ذرا دیکھو بیج کا دانہ شک ہو رہا ہے، اس میں سے ایک نرم و نازک بال نکل آئی ہے، اسے آپ کمزور نہ سمجھیے، یہ تو مٹی کی کئی انچ موٹی تہ کو چیر کر نکلی ہے، یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ وہ بال اب ایک ننھے سے تنے میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ہوا کے تھپیڑوں کو برداشت کرنے کے لیے مناسب فاصلوں پر اس میں گرہیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اب اس کے سر پر ایک خوشہ سا نمودار ہو گیا ہے، اس کی جبیں اب دانوں سے بھر گئی ہے،
یہ پودا جو پہلے ہرا بھرا اور نرم و نازک تھا اب اپنا رنگ تبدیل کر رہا ہے۔ غور کرنے والی آنکھ خود فیصلہ کر لے کہ کیا یہ اندھے مادے کی کاریگری ہے یا علیم و حکیم پروردگار کی صنعت کا اعجاز ہے۔ پھل لگنے سے لے کر پکنے تک اس کی مقدار، اس کی بو اور اس کے ذائقے میں آہستہ آہستہ موقع بموقع جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اسی پر انسان غور کرے تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اس آیت میں انظر کے معنی سرسری دیکھنے کے نہیں بلکہ غور و فکر سے دیکھنے کے ہیں۔ میں یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ جس قوم کی آسمانی کتاب نے اسے کائنات کی ہر چیز میں فکر و تدبر کرنے کی ترغیب دلائی، وہی قوم اس میدان میں سب سے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ کیا ملت اسلامیہ کے نوجوان اپنا مقام پہچانیں گے، اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے کمر ہمت باندھیں گے، اپنے اولو العزم اسلاف کی طرح لگاتار محنت، مسلسل جد و جہد کو اپنا شعار بنائیں گے؟ اس طرح صرف وہ خود ہی شہرت کے آسمان پر مہر و ماہ بن کر نہیں چمکیں گے بلکہ اپنی ملت کا نام بھی روشن کر دیں گے، اور انسانیت کی قیادت ایک بار پھر ان ہاتھوں میں آ جائے گی جنہیں کنتم خیر امتن کا اعزاز بخشا گیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 100۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ ترجمہ: اور بنایا انہوں نے اللہ کا شریک جنوں کو، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے انہیں، اور گھڑ لیے ہیں انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں محض جہالت سے۔ پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 100 کی تفسیر۔ ان مشرکین کی حماقت کی کوئی حد ہے کہ انہوں نے جنوں کو جو ان جیسی مخلوق ہیں خدا کا شریک بنایا ہوا ہے، مزید برآں اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی ہیں۔ یہ ایسی خرافات تھیں جن میں اہل عرب کے علاوہ اور قوتیں بھی مبتلا تھیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بعض یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں یقین کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر 7ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔